السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، لا نبي بعدي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات فقط اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رازق ہے، اور اکیلا ہی پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اکیلا ہی پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ کائنات کو بنانے کے اندر اور کائنات کے نظام کو چلانے کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی مددگار، کوئی شریک نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے اصحاب پر اولیاء کرام، جنہوں کو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بعد یہ شرف بخشا، یہ عظمت بخشی، یہ فضیلت بخشی کہ ان کو دین کے لیے چنا اور آج دین ہم تک پہنچا۔ تمام تر انسانیت کو پیدا فرمانے کا مطلب اور تمام تر انسانیت کے اوپر حکمرانوں کو انبیاء کرام کی شکل میں بھیجنے کا مقصد، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کو نازل فرمانے کا مقصد، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازوں کو بند کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا یہی تھا کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آیا کریں، اپنی پیشانی کو جھکایا کریں، نظر و نیاز مجھ سے مانگا کریں، شریعت کے مطابق رہتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے فانی سے رخصت ہوں۔ یہی انسانیت کا مقصد ہے اور یہی اللہ رب العزت کا پیدا فرمانے کا مقصد تھا۔ جب سے انبیاء کرام کا نزول ہونا شروع ہوا اور جب سے انبیاء کرام کا نزول ختم ہوا ہے، اس وقت سے لے کر ہزاروں سال بعد، لاکھوں سالوں بعد، آج بھی وہی منکرین حدیث، وہی منکرین نبوت، وہی انبیاء کرام کے منکر، وہی دین کے اندر اضافہ کرنے والے، دین کو پس پشت ڈالنے والے، دین کے پرچے اڑانے والے آج بھی موجود ہیں اور اس وقت بھی موجود تھے۔ یہ دین اسلام کی اساس ایک بہت مضبوط دیوار ہے۔ دین اسلام ایک مضبوط دین ہے۔ جو اسلام والے ہیں، اس دین والے ہیں، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہ تو نہ حدیث کا انکار کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی قدرت کا انکار کر سکتے ہیں، اور نہ وہ تمام تر شریعتوں کا، انبیاء کرام کا انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہے اور اسلام کہلوانے والے، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور یہی ایک مسلمان کی شان ہے، اور یہی مسلمان ہے جو کامیاب ہے، کامران ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کائنات کے اندر کوئی شخص جو دین سے بیزاری اختیار کرے، جو دین کو پس پشت ڈال کر ختم نبوت کو نعرے کو چھوڑ کر جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی طرف مائل ہو جائے، منکرین حدیث کی طرف مائل ہو جائے، کافروں کی طرف مائل ہو جائے، وہ کافر ہو سکتا ہے، منکرین حدیث میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ دین اسلام کی بنیاد اسی چیز پر تھی، یہی دین اسلام کی اساس ہے۔
دین کے اندر اضافہ کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور دین کے اندر سے کسی چیز کو نکال دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ 24ویں سپارے کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ اس شخص سے ظالم شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس انسان سے ظالم انسان دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ ایک ظالم وہ بھی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ایک ظالم وہ بھی ہے جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، ایک ظالم وہ بھی ہے جو چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، ایک ظالم وہ بھی ہے جو لوگوں پر تشدد کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے، کذاب وہ انسان ہے جو دین اسلام پر ڈاکہ ڈالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، دین اسلام میں یا کمی کرتا ہے یا اضافہ کرتا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا چور انسان ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ جو دین کے اندر کمی کرتا ہے یا دین کے اندر اضافہ کرتا ہے یا نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لاتا، صحابہ اکرام کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کرتا، صحابہ اکرام کو تمام انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل ترین صحابیہ، سب سے افضل ترین صحابیوں میں شامل نہیں کرتا، سب سے افضل ترین مسلمانوں میں شامل نہیں کرتا، وہ انسان چور ہے، ڈاکو ہے، ظالم ہے، مثوی للکافرین، اور اس کا ٹھکانہ کافروں کے ساتھ جہنم کے اندر ہے۔ یہ انسان سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا ظالم یہ انسان ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر انسانوں کو، یہ لوگ جو دنیا کے اندر ہیں، ان کو یہ ارشاد فرما دو، ان کو یہ حکم جاری کر دو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کیا لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی ہوں، میرے بعد نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر انبیاء کرام سے افضل انسان، شب معراج کی رات آپ کو سیر کروائی گئی، جہنم کے منظر دکھائے گئے، جنت کے منظر دکھائے گئے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، تحفے تحائف اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دیے، اور یہی ثابت کیا تھا کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور تمام تر انبیاء کرام کو جمع فرما کر اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر کو امام بنا کر یہ ثابت کر دیا، اگر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بات آ جائے، اس کو روکا جا سکتا ہے، ٹوکا جا سکتا ہے، چاہے وہ انبیاء کرام کی بات محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیوں نہ آ جائے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھا جائے گا، اس کے بعد کسی کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ شب معراج کا مقصد نمازوں کو ادا کرنا تھا، تحفے میں نماز ملی تھی، آپ کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ لوگوں میرے بعد، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازیں نہ چھوڑنا۔
یہ اسلام کے ایمان کے آخری کنڈوں میں سے ایک کنڈا ہے. جب یہ بھی ٹوٹ جائے اسلام ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں رہتا. جب یہ بھی انسان کا کنڈا دین اسلام سے جدا ہو جائے. شب معراج کا مقصد یہی تھا، لوگ نمازیں پڑھیں، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں. اور دوسرا مقصد یہی تھا کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو یہ اعلان فرمایا اور خطاب فرمایا کہ میرے صحابہ، کہ میرے بعد یا میرے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان مسلمان ایک گھر کو تعمیر کرتا ہے، مکمل گھر، مکمل بلڈنگ کو تیار کر لیتا ہے، اس کے اندر ایک اینٹ کی گنجائش باقی رہتی ہے اور پورا گھر مرمت ہو جاتا ہے، پورا گھر تیار ہو جاتا ہے. ایک اینٹ نہیں لگی ہوتی، مکمل گھر تیار ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے نازل فرمایا، مجھے نبوت کا تاج پہنایا اور وہ اینٹ جو خالی تھی وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. آج کے بعد اس نبوت میں کوئی ایک آدھی اینٹ کی بھی گنجائش نہیں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان کیا کرتے تھے کہ ایک اینٹ تھی نبوت کی جو آپ علیہ السلام نے آ کر پر کر دی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی نبوت کو کا خیال رکھا جائے گا اور آپ کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا کلا کما کیا جائے گا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر آپ کی نبوت پر، اگر آپ کی آل پر، اگر آپ کے دین پر، اگر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذات پر انگلی اٹھائے گا اس کی گردن کو کاٹا جائے گا. یہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. دین اسلام کی وجہ سے دو انسان جہنم کے اندر جائیں گے. ظاہری وہ مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہوگا، لیکن وہ کافروں میں، ظالموں میں شمار ہوں گے. ایک تو وہ ہوگا جو مسلمان ہوگا، مسلمان کا نام لیتا ہوگا اور دین اسلام کے اندر کمی کرتا ہوگا، دین اسلام کی احادیث کو، دین اسلام کی ترجیحات کو، دین اسلام کو پس پشت ڈال کر اس کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کر دے اور دین اسلام کے اندر کمی کر دے. یہ بھی جہنمیوں کے صف میں ہوگا. اور دوسرا وہ انسان ہوگا جو دین اسلام کو تو برقرار رکھتا ہو لیکن نبوت پر ایمان نہ ہو، آپ علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا مجمع بھرا ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ اکرام کو یہ اعلان فرمایا، سوال کیا کہ میرے صحابہ بتلاؤ میں نے دین اسلام آپ تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. تمام صحابہ اکرام نے بیک آواز گواہی دی تھی کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین اسلام کی ایک ایک بات اور بات کا بھی کچھ حصہ اپنے پاس نہیں رکھا، ہر چیز ہم تک بیان کرتی ہے. کوئی انسان بعد میں آنے والا یہ نہ کہے کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ہمیں نہیں بتلائی، نعوذ باللہ وہ بتلانا بھول گئے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیان جاری کیے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتلائے کہ دین اسلام سر کے بالوں سے لے کر
پاؤں کے ناخن تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک، جنت سے لے کر جہنم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی ایک بھی حصہ، کوئی ایک بھی ایسا دین اسلام کا مسئلہ نہیں ہے جو دین اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ دین اسلام کے قرآن مجید کے اندر، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہ ہو۔ کوئی ایسا مسئلہ آج تک نہیں ہوا۔ شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان دین اسلام سے رہنمائی لینا، حاصل کرنا شروع کرے۔ ہماری بربادی، تباہی شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ ہم دین اسلام سے اپنی رہنمائی حاصل نہیں کرتے، دین اسلام کو کچھ سمجھتے نہیں۔ ہم سنتے ہیں درس و دروس سن کر ان پر ایمان لے آتے ہیں، بات اچھی ہو یا بری ہو، ہم نے ایمان لے آنا، مان لینا ہے، وہ جیسے مرضی کو بتلا دیں۔ یہ دین اسلام نہیں۔ ہم مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، کوئی کپڑا خریدنے مارکیٹ کے اندر جائیں، ہم 1000-2000 کا کپڑا لیتے ہیں اور بار بار اس کپڑے کو کھینچ کر اس کپڑے کے اوپر اتنی تسلی کرتے ہیں کہ یہ کپڑا خراب نہ ہو، کپڑا اچھا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں ہم سے 2000 زیادہ لے لو لیکن ہمیں چیز اچھی دو۔ پھل فروٹ لینے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ داغی نہ ہو، یہ خراب نہ ہو، یہ گلا سڑا ہوا نہ ہو۔ ہم سبزی لینے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم نے کیا لینا ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی تازی ہے، کون سی پرانی ہے، کون سی گلی سڑی ہے اور کون سی اچھی ہے۔ ہم تسلی کرتے ہیں۔ اتنی تسلی ہم دین اسلام کے معاملے میں کرنا شروع ہو جائیں تو آج ہماری یہ بربادی اور تباہی نہ بنے۔ ہر چیز کے اندر تسلی ہماری موجود ہے۔ ہم بازار کے اندر جو بھی چیز خریدتے ہیں اپنی تسلی کرتے ہیں، اپنی پوری توانائی کو خرچ کر دیتے ہیں، اپنی دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول لیتے ہیں، اپنی ہر چیز اپنی ٹیلی فون پر بھی رابطہ کر کے پوچھتے ہیں یہ چیز لے رہے ہیں اچھی ہے یا بری ہے۔ تمام تر تحقیقات کے بعد ہم چیز کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ، بری بھی چیز لے لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دین اسلام کا معاملہ ایسا ہے اگر آپ 2 نمبر چیز لے لیں گے دین اسلام کے اندر کو اچھی چیز سمجھ کر 2 نمبر چیز لے لیں گے، یہ آپ کے جہنم جانے کا باعث بن جائے گی۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ 1000 2000 5000 کا نقصان ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کروڑوں کا، اربوں کا، خربوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا دین اسلام کے اندر کوئی انسان نقصان کر رہا ہے، دین اسلام پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو یہ آپ کا اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ جنت کا اور جہنم کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسلمان ہونے کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ہے، یہ آپ کے اسلام پر ڈاکہ ہے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی باقی ہو، کوئی کافر آ کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دے تو وہ ایک مسلمان سے بھی یہ اس بات کا سوال ہوگا تیرے ہوتے ہوئے دین اسلام کے پرچے اڑائے گئے، تو کہاں تھا؟ یہ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کا تحفظ کرے، دین اسلام کو پرکھے، دین اسلام کی تحقیق کرے، دین اسلام سے خالص چیز کا اپنے اوپر خالص چیز کو
برآمد کرے اور اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے علاقہ والوں کے لیے وہی چیز کا انتخاب کرے جو خالص چیز ہے۔ جیسے ہم بازاروں سے خالص کپڑا، خالص فروٹ اور خالص سبزیاں خریدتے ہیں، اسی طرح دین اسلام ہمارے ایمان کا، مسلمان ہونے کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ مسئلہ ہر انسان کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ یہ جو دنیا کی ہوس ہے نا، دنیا کے لوگوں کی ہوس، مال کی حرص، یہ دولت کی حرص، یہ بہت بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے بہت فتنے آئیں گے، سب سے بڑا فتنہ یہ مال و دولت کا فتنہ ہوگا۔ یہ ایسا فتنہ ہے، یہ دین اسلام کا بھی خیال نہیں رکھتا، یہ دین اسلام پر ڈاکے ڈالنے والوں کو بھی یہ معاف کر دیتا ہے، یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو بھی نہیں پوچھتا، یہ دین اسلام پر ہر طرح کا سمجھوتا کر لیتا ہے اپنے مال کی خاطر، اپنی دولت کی خاطر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ دین اسلام کا جوتا لبادہ اوڑا ہوا تھا، دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تو دنیا کے اندر دین اسلام کی خاطر پھر رہا تھا، تجھے کوئی آنچ نہیں آئی، تیری تحفظ کے لیے کمیٹیاں بٹھائی گئی، لیکن تو دین اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، تو دین اسلام والا نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اگر مسلمان ہوتے تو یہ کام نہ ہوتے جو آج ہو رہے ہیں۔ شب معراج آئی، ایک رات کو مقرر کیا، ساری راتیں باتیں کی، ڈھول بجائے، موسیقی چلی، اور پوری رات میں پورے سال کا بلکہ پوری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ یہ دین اسلام کا مطلب تھا۔ وہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تیر کھینچتے ہوئے، ایک نیچے پیر کھینچتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں۔ کس کی خاطر جا رہے ہیں؟ نماز کی خاطر جا رہے ہیں۔ چل نہیں سکتے، لیکن کہتے ہیں نماز بہت ضروری ہے، نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا ضرورت تھی ان کو نماز پڑھنے کی؟ جنگ کا میدان سجا ہوتا، آدھے صحابہ اکرام لڑ رہے ہوتے تھے، آدھے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، پوری نماز ادا کرتے، ایک گروہ نماز کو ادا کرتا، جنگ لڑتا، دوسرا گروہ آتا نماز پڑھتا، پھر وہ بھی جا کے جنگ لڑتا، پھر تیسرا گروہ آتا، پھر وہ نماز پڑھتا، پھر وہ جا کے جنگ لڑتا۔ جنگ کے میدان کے اندر بھی نماز کی کوئی گنجائش نہ ملی، آپ نے ایک رات کے اندر پوری زندگی کی نمازیں پڑھ لی۔ کیا ضرورت تھی ان کو میدان مقتل میں کود کر شہید ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کو میدان مقتل میں کود پڑے تھے، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ کی خاطر سجدوں میں وہ پوری رات یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا خیال رکھنا، اے اللہ کل قیامت کے دن میری امت تیرے پاس آئے گی، اے اللہ میری امت کے حال پر رحم کرنا۔ کیا ضرورت تھی ان کو میری امت پر؟ اگر اتنی آسانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ فتنہ، بڑا فتنہ مال کا فتنہ، اور سب سے اس سے نیچا فتنہ حسن کا فتنہ، مال کا فتنہ، قدقاہٹ کا فتنہ ہوگا۔ کیا ضرورت تھی یہ باتیں بتلانے کی؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی قرآن مجید کے اندر نماز کی ترغیب دینے کی؟ میری یاد کے لیے، میرے قرب کے لیے، میری چاہت کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ من بدل دینا فاقتلوہ۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری الفاظ غیظ و غضب میں گزرے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جو دین اسلام کے اندر کمی کوتاہی کرے فقتلوا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو قتل کر دو۔ یہ اسلامی
قانون کے اندر، دین اسلام کے اندر یہ آرڈر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، مکہ پر، مدینہ پر ایک غضب شائع ہوا تھا۔ صحابہ کرام کا رویہ چیک کیجئے، صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کا عقیدہ چیک کیجئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب کے لیے ایک لشکر کو روانہ کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ابوبکر اس لشکر کو روانہ نہ کرو، ابھی مدینہ پر حملہ ہو جائے گا، مدینہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن ابھی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اتنی پرانی بات نہیں ہوئی، اب کافروں کی لگامیں کھل گئی ہیں، ان کو پتا ہے محبوب پیغمبر ان کا لیڈر، ان کا رہنما، ان کا حکمران چلا گیا ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو روانہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ وہ لشکر کہاں بھیج رہے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد اور آپ کے موجودگی کے اندر لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت گوارا نہیں کی کہ کسی نے نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، ایک دن بھی وہ دنیا کے اندر زندہ رہ سکے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، نبوت پر، اسلام پر، ایمان پر ڈاکہ ڈالے، وہ دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اس لشکر کو روانہ کیا، 12,000 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس لشکر کا، اس فتنے کا خاتمہ کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی 12,000 صحابہ کرام کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی میدان مقتل میں کود کر 12 صحابہ کرام، انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستیاں، کیا ضرورت تھی ان کو میدان مقتل میں کود کر ان فتنوں کا خاتمہ کرنے کی؟ جو ہوتا ہونے دیتے۔ یہ ایمان کا مسئلہ تھا، ایمان جاتا تھا، اسلام جاتا تھا، یہ بنیادی عقیدہ تھا کہ جو بھی ختم نبوت پر، دین اسلام پر، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر انگلی اٹھائے گا، اس کا فتنہ، اس کا مقابلہ سب سے پہلے اسلام والے کریں گے، ایمان والے کریں گے۔ اس وجہ سے 12,000 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ یہی وجہ تھی، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ان کے سہارے مسجد نبوی کی طرف تیر کھینچتے ہوئے، پاؤں نیچے تیر کھینچ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز کو ادا کر رہے ہیں اور کافر تیرے مار رہے ہیں، پیٹ کو چاک کر رہے ہیں۔ پڑھیے احادیث کی کتب کو، ہم کو کیا تعلیم ملتی ہے؟ یہ تعلیم ملتی ہے ایک رات عبادت کر دو، پوری دنیا کا، پوری زندگی ایسے گزارتے چلے جاؤ، چوریاں کرو، ظلم کرو، جیسے مرضی زندگی گزارو، بخشے جاؤ گے؟ نہیں، یہ دین اسلام نہیں تھا۔ یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ سوچ ہمیں دین اسلام کے اندر، قرآن کے اندر نہیں ملتی۔ شب معراج کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث جو ایک رات کے اندر تمام زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، اور ایک رات کے اندر جو پورا سال نماز بھی نہیں پڑھتا، پورا سال اس کو غسل کا نہیں پتا ہوتا، اور وہ ایک رات کے اندر اپنے گناہوں کو بخشوا لے، کوئی ایک حدیث نہ اس کے بارے ہے اور نہ شب برات کے بارے ہے کہ شب رات کے رات پٹاخے بجائے جائیں اور یہ بے حیائی یہ کیا جاتا ہے، جو بم وغیرہ بجاتے ہیں، جو یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی اس کی فضیلت کے اندر نہیں آتی، کوئی ایک حدیث نہ قرآن کی آیت نہ حدیث اس کے بارے نہیں ہے۔ اس شب رات کے رات جاگا جائے اور عبادت کی جائے اور دین اسلام کے پرکھچے اٹھائے جائیں، یہ دین اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے، یہ قطعاً ناجائز ہے۔ جو شب معراج کا مقصد تھا وہ نماز تھا، جو تحفے میں ملی تھی اس کی تو ہم نے توہین کر دی۔ شب معراج کا مقصد تحفظ ختم نبوت تھا، اس کا ہم نے خیال کیا۔ شب معراج کا مقصد تمام تر انبیاء کرام کی نبوت کو، تمام تر انبیاء
شریعت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تمام تر شریعتوں کو آخری نبی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تابع کرنے کا مقصد تھا۔ آج ہم نے انبیاء کرام کو چھوڑ کر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو، ان کی فرامین کو، رب کے قرآن کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے اپنے امام، اپنے اپنے قول، اپنے اپنے مکتب فکر کے قول کو آگے رکھ کے دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ حقائق کو پڑھیں، بازار کے اندر خالص چیزوں کو تلاش کرنے والے ہر مسلمان کا یہ کام ہے، چاہے وہ کم عقل والا ہو یا زیادہ عقل والا ہو، اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے خالص چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ جب دین اسلام کی باری آتی ہے، جب ایمان کی باری آتی ہے، جب اسلام کی باری آتی ہے، اس وقت کیوں نہیں خالص چیز کا انتخاب کیا جاتا؟ اس وقت بھی خالص چیز کا انتخاب کیا جائے، خالص چیز کو پکڑا جائے۔ آج چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی دعوت دینے، یہ کہتے ہیں نا، شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو بھی یہ کہیں نا کہ نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھا کرو، حدیث پڑھا کرو، ہمارے پاس بیٹھا کرو۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ہم نے یہ سکھایا ہوا ہے، وہ وہابیوں کی مسجد ہے ادھر نہیں جانا، وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے ادھر نہیں جانا، وہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے ادھر نہیں جانا۔ اللہ کے بندو، یہ دین اسلام کا مقصد نہیں تھا، یہ دین اسلام ہے ہی نہیں کہ میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، نہیں۔ پہلے نمبر پر میں مسلمان ہوں۔ ہر طرف جائیں، جدھر اچھی بات ملتی ہے، جدھر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات ملتی ہے، سینے سے لگا لو۔ جدھر سے بری بات ملتی ہے اس کو دیوار سے ٹکرا دو، دیوار سے دے مارو۔ دین اسلام کو، دین اسلام کو اور قرآن مجید کو سینے سے لگا لو۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں کہ میں وہابی، میں سنی، میں اہل سنت، میں دیوبند، نہیں۔ سب سے پہلے دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی اگر ہم اپنی اولادوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے کنبہ قبیلے والوں کو دین اسلام کی طرف مائل کریں گے، یہ فرقے بعد میں ہیں، دیوبندی، سنی، اہل حدیث، یہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے حدیث ہے، سب سے پہلے انبیاء کرام ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ سب باتیں، سب دنیا کائنات کی باتیں ایک سائڈ پہ، تمام انبیاء کرام کی باتیں ایک سائڈ پہ، تمام صحابہ کرام کی باتیں ایک سائڈ پہ، تمام اولیاء کرام کی، تمام متقین کی باتیں ایک سائڈ پہ ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک سائڈ پہ ہو تو پوری کائنات کی باتیں مل کر ایک محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ان کی بات کی جو ویلیو ہے، ان کی جو شان ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو بھی دین اسلام پر ڈاکہ ڈالے، جو بھی ایمان پر ڈاکہ ڈالے، جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کافر تین قسم کے ہیں۔ کافروں کی تو کافی قسمیں ہیں، لیکن تین اہم قسمیں۔ ایک کافر ہوتے ہیں حربی، ایک غیر حربی ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، ہم کافر ہیں۔ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ گائے بیسوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہری کافر کہتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ بھی، وہ بھی کافر کہتے ہیں لیکن حربی ہوتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب وہ حربی کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتی ہے کہ مسلمان اس کافروں کا ان کو جواب دیں، ان کے مقابلے میں اپنی لشکر کشی کریں، اور کافروں کے مقابلے میں جو کافر لڑائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ لڑیں۔ تیسری کافروں کی قسم یہ ہے، کافروں کی شکل یہ ہے کہ ہوتا کافر ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہ ایسا کافر ہے، مسلمانوں کو نقصان نہ بھی پہنچائے، اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ رکھے، لیکن دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ابوبکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام 12,000 صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا تھا جو بھی نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا اس کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ یہ ہے دین اسلام۔ ہمارے قانون کے مطابق، ہمارے آئین کے مطابق ان کو غیر اقلیتوں کے حقوق تو دیے گئے تھے کہ یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے، یہ اپنی اذانوں کو بلند آواز میں نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے قرآن کی اشاعت کو نہیں کر سکتے، یہ اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتے۔ آج وہ دفعات بھی کھل گئی، آج وہ پابندیاں بھی کھل گئی، آج وہ جو ہمارے قانون کے، ہمارے آئین کے اندر یہ بات شامل تھی کہ یہ کافر، یہ قادیانی، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتے، اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتے، اپنی اذانیں نہیں دے سکتے اور اپنے مساجد نہیں بنا سکتے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی سب میں شامل نہیں کر سکتے۔ آج وہ تمام پابندیاں کھل گئی اور ان کو بھی یہودی عیسائیوں کی طرح اقلیتوں کے حقوق سے بھی علیحدہ کر کے ایک مسلمانوں کی سب میں شامل کیا جائے۔ ہر مسلمان کا یہ بنیادی مسئلہ ہے، ہر مسلمان کے یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کی یہ دین اسلام والوں کا، یہ دین اسلام پر عمل کا پیرا ہونے والوں کا، یہ ختم نبوت کے رکھوالوں کا یہ مسئلہ ہے، ان کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی ایمان کے مطابق ان کا رد کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو انسان اتنا گر چکا ہے، کہتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، کہتے ہیں میرے پاس آئی، میں نے ان کی گود پر سر رکھا اور انہوں نے مجھے اپنا تمام تر جسم کے حالات دکھا دی۔ قادیانی مرزا غلام احمد کہتے بھی نہ ہو، شرم آتی۔ کہتے تم مردہ علی کی بات کرتے ہو، میں تمہارے سامنے زندہ علی موجود ہوں۔ سیدہ عائشہ کے بارے گندے الفاظ بولتا ہے، صحابہ اکرام کے بارے گندے الفاظ بولتا ہے۔ یہ تمام تر صحابہ اکرام، انبیاء اکرام کے بعد تمام پوری کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، ان کے بارے بکواس کرتا ہے۔ اور سب باتوں سے بڑی بات آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے کتنے گندے الفاظ بولے اس نے کہ منبر پر کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور سب اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس نے یہ الفاظ بول دیے، پھر بھی یہ مسلمانوں کی سب میں شامل ہو، پھر بھی یہ نبوت کا رکھوالا بن دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں ختم کرتے ہیں کہ ایک انسان کی مانندہ جو گھر کو تعمیر کرتا ہے، مکمل گھر تعمیر ہو جاتا ہے اور ایک اینٹ کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا، نبوت کا یہ ذمہ داری سونپی، قرآن مجید کو نازل فرمایا، حدیث شریعت کو نازل فرمایا، اس وقت وہ دیوار کے اندر جو اینٹ کی کمی تھی وہ پوری ہو چکی۔ آج کے بعد اس دیوار کے اندر ایک سوئی جتنا بھی سوراخ نہیں بچا، ایک اتنی گنجائش بھی نہیں بچی کیونکہ دین اسلام کے اندر کمی کر سکے یا اس کے اندر اضافہ کر سکے۔ جو کمی کرے گا وہ بھی جہنمیوں کے صف میں ہوگا، جو اضافہ کرے گا وہ بھی جہنمیوں کے صف میں ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کا فیصلہ ہے، ان کے زندگی کے طرز عمل کا فیصلہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان اور اس